اما عائشہ پر الزام لگایا، منافقین نے لگایا، اور لوگ آج بھی لگاتے ہیں، ان کی روحانی اولاد آج بھی موجود ہے۔ آپ پریشان ہیں عائشہ کے مسئلے پر، میں کیا کروں؟ لیکن اللہ نے جب تک سورہ نور میں آیات نہیں اتاری، آپ اسی شش و پنج میں رہے۔ بخاری کی روایت ہے، اللہ کے رسول حضرت عائشہ کے گھر میں 40 دن کے بعد، 1.25 مہینے کے بعد آج پہلی مرتبہ آئے اور حضرت عائشہ کی چارپائی کے پاس آ کر کے بیٹھے، پینتی کے پاس، اور پہلی دفعہ آج بات کی۔ حضرت عائشہ فرماتے ہیں وہ پہلی دفعہ 40 دن بعد ایسی بات کی کہ میرے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی۔ آپ نے فرمایا یا عائشہ انک کنت من بنات آدم ان کنت الممت بذنب فاستغفری من اللہ۔ عائشہ تو بھی آدم زادی ہے، اگر تجھ سے قصور ہوا ہے تو اللہ سے معافی مانگ۔ یہ جملہ وہ آدمی کہہ سکتا ہے جو سب کچھ جانتا ہو؟ یہ جملہ وہ آدمی کہے گا جو سب کچھ جانتا ہو؟ نہیں، یہ وہ کہے گا جو نہ جانتا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا کہ میں عائشہ کے بارے میں بہت پریشان۔ انہوں نے کہا اللہ کے رسول آپ کو کوئی بیویوں کی کمی تھوڑی ہے، اگر آپ پریشان ہیں تو عائشہ کو چھوڑ دیں، یعنی آپ دوسری شادی کر لیں، ان کو طلاق دے دیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، عمر میں عائشہ کے بارے میں بہت پریشان۔ حضرت عمر نے کہا اللہ کے رسول یہ بالکل فیصلے کی بات، مجھے یہ بتلائیے کہ عائشہ کو آپ کی بیوی بنا کر آپ کے گھر میں لانے والا کون ہے؟ آپ کے لیے اس رشتے کا انتخاب کس نے کیا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انگلی آسمان کی طرف فرمایا یہ انتخاب تو اللہ کا ہے۔ فرمایا تو پھر آپ کو پریشان ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ اس سے پوچھو نا کہ کس ہستی کے لیے کس خاتون کا انتخاب کیا اس نے۔ اور اللہ کا انتخاب کبھی غلط ہو سکتا ہے؟ کبھی نہیں۔ رسول اللہ کی سمجھ میں یہ بات ایسی بیٹھی، آپ کا وہ چہرہ جو مرجھایا ہوا تھا غم سے، خوشی سے کھل کھلا اٹھا اور کہا جزاک اللہ ابن خطاب، تو نے تو میرے دل کی ساری گرانی دور کر دی۔ اب میں بھی اسی کے فیصلے کا انتظار کرتا ہوں، آپ بھی اسی کے فیصلے کا انتظار کریں۔ جب تک اللہ نہیں بتاتا پیغمبر کو پتہ نہیں چلتا۔ یہ معاہدہ لکھا گیا، دستخط ہوئے، حضرت علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اس صلح نامے کو لکھ رہے ہیں۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخر میں لکھوایا کہ یہ فیصلہ قریش مکہ اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مابین طے پایا ہے، تو ابو سفیان نے اور کچھ دیگر لوگوں نے اعتراض کیا کہ ہم آپ کو اللہ کا رسول نہیں مانتے، تو آپ یہ کیوں لکھوا رہے ہیں کہ یہ محمد رسول اللہ اور ان کے درمیان طے پایا؟ ہم تو آپ کو رسول مانتے ہی نہیں۔ اگر معاہدے میں مان لیا تو پھر جھگڑا کس بات؟ آپ لکھیں محمد بن عبداللہ، رسول کا لفظ ہٹائیں۔ آپ نے علی سے کہا کہ علی کوئی بات، اگر جھگڑا اسی سے مٹتا ہے نا، اللہ کے ہیں تو میں رسول ہوں، اگر اس خط میں یا اس تحریر میں میں محمد بن عبداللہ ہوں تو کوئی بات نہیں، میں محمد بن عبداللہ بھی ہوں، عبداللہ کا بیٹا بھی ہوں اور رسول بھی ہوں۔ اگر رسول پر جھگڑا ہے اور محمد بن عبداللہ پر اتفاق ہوتا ہے
تو کوئی بات نہیں، لکھو۔ حضرت علی نے کہا میرا ایمان گوارا نہیں کرتا کہ میں رسول اللہ کے لفظ کو کاٹوں۔ آپ نے فرمایا علی مجھے بتلاؤ۔ قلم ہاتھ میں پکڑا، حضرت علی نے بتلایا یہاں سے لے کر یہاں تک لفظ رسول اللہ ہے، آپ نے اس کے اوپر قلم پھیر دی۔ اب یہ جو آخری آیت ہے، یہ جب معاہدہ ہو گیا اور صحابہ بڑے افسردہ، آپ افسردگی کا اندازہ اس بات سے بھی لگائیں کہ جب معاہدہ ہو گیا، آپ نے صحابہ سے کہا کہ احرام کھول دو، بال کٹا لو اور اپنے جو گھر والے کپڑے ہیں اس میں آ جاؤ، اور یہ جو ہم نے بغیر عمرہ کیے احرام کھول دیا ہے اس کا دم دو، قربانی کرو۔ سب چپ کر کے بیٹھے، ایک بندہ بھی نہیں تھا جو آپ کی بات کو مانتا۔ آپ اتنے پریشان ہوئے، آپ خیمے میں گئے، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ وہاں موجود ہے۔ وہ چونکہ گھر والی تھی، مزاج شناس نبوت تھی، پہچان گئی، اور پہچان گئی تو فوراً کہا اللہ کے رسول آپ مجھے کچھ غم زدہ سے دکھائی دیتے ہیں۔ آپ نے فرمایا ام سلمہ بات ہی کچھ ایسی ہے، یہ تھوڑی دیر پہلے یہ لوگ صحابہ تھوڑی دیر پہلے میں وضو کرتا تھا تو میرے وضو کے پانی کا ایک قطرہ بھی زمین پہ نہیں گرنے دیتے تھے، ہاتھ نیچے کرتے اور اپنے جسم پہ مل لیتے تھے، اور اب یہ اتنے باغی ہو چکے ہیں۔ میں ان کو کہتا ہوں کہ تم احرام کھولو، بال منڈاؤ، قربانی کرو، کوئی ماننے کو تیار ہی نہیں۔ ام سلمہ نے کہا اللہ کے رسول نہیں، ان کے دل میں بغاوت نہیں ہے، آپ سے بہت محبت کرتے، بہت پیار کرتے، صرف وہ دکھی ہیں آپ کے فیصلے کی وجہ سے جو آپ نے کفار سے دب کر مانا، اس وجہ سے وہ دکھی ہیں۔ آپ ان کو کچھ نہ کہیں، آپ جائیں ان کے سامنے بال کاٹنے والے کو بلائیں اور پہلے اپنے بال کٹوانے شروع کر دیں، پھر اپنی قربانی کریں، اپنا احرام کھولیں۔ آپ گئے، آپ نے بال کاٹنے والے کو بلایا، اپنے بال کاٹے، اور پھر بال کٹوانے سے جیسے فارغ ہوئے دیکھا تو سارے ایک دوسرے کے بال کاٹ رہے۔ اب آپ مسکراتے ہوئے واپس خیمے میں آئے۔ اب یہ مسکرانا ام سلمہ کو داد دینا تھا۔ اگر بیویاں گھر میں کوئی اچھا کام کر لینا تو کبھی داد بھی دیا کرو، ہر وقت گھر میں تھانے دار نہیں بنے رہا، اچھے کام پر داد بھی دیا کرو کہ شاباش آپ کا یہ مشورہ کام آیا، اور مشورے میں شامل کرو، جیسے اللہ کے رسول نے ام سلمہ سے مشورہ کیا اور وہ ایسا تیر نشانے پر لگا۔ آپ مسکراتے ہوئے داخل ہوئے، گویا مسکرانا اس بات پر تھا کہ ام سلمہ تو نے بہت خوبصورت مشورہ دیا، اور بالکل ویسے کیا لوگوں نے جیسے آپ نے بتایا۔ فرمایا محمد الرسول اللہ، کفار نے صلح نامے میں لفظ محمد بن عبداللہ لکھوایا، رسول اللہ کے لفظ کو کٹوایا۔ اللہ کے رسول نے آیت کا آغاز اسی بات سے کیا، محمد الرسول اللہ۔ تمہارے معاہدے میں، تمہارے صلح نامے میں لفظ رسول اللہ کٹ گیا تو کیا ہوا؟ اللہ کے ہاں نادرا کے رجسٹر نہیں چلا کرتے، اللہ کے ہاں رجسٹر ہی اور ہے جس پر فیصلے ہونے ہیں۔ آج دنیا میں کوئی قادیانی نادرا کے رجسٹر میں جا کر کے لکھوا کے آئے کہ میں مسلمان ہوں، اللہ اسے مسلمان نہیں مانے گا۔ اللہ کے ہاں رجسٹر ہی اور چلتا ہے۔ اللہ نے آغاز یہیں سے کیا، محمد الرسول اللہ۔
محمد تو آپ ہیں ہی، لیکن ہمارے رجسٹر میں آپ اب بھی محمد الرسول اللہ ہیں۔ ان کے نام لکھوانے سے کوئی فرق نہیں پڑا۔ آپ کو اللہ رب العالمین نے بشارت دی، اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا، اے حبیب ہم نے آپ کو کھلی واضح اور روشن خوشخبری سنائی فتح کی، آپ کامیاب ہو گئے۔ صحابہ کو رب العالمین نے تسلیاں دی۔ آپ نے جو آج فیصلہ کیا وہ ایسا فیصلہ ہے، آپ مایوس نظر آتے ہیں، لیکن اللہ کے رسول نے ہماری وحی سے سارے فیصلے کیے، آپ مایوس نہ ہوں۔ اسی لیے فرمایا والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، صحابہ کی باہمی محبت، اہل بیت سے باہمی تعلق، اس قدر ریشم و کمخاب سے بھی زیادہ نرم محبت کرنے والے، لیکن کفار پر سخت ثابت ہونے والے۔